Dear visitors, Assalamu alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظہ امارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قرآن مبین. آپ میرے چینل پر قرآن پاک باقاعدہ تلفظ اور تجوید کے ساتھ بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. چینل پر قرآن پاک کے ساتھ ساتھ مدنی قاعدے کے تمام اسباق کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. سبق شروع کرتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 3 تلک الرسل کے رکوع نمبر 6 کا حصہ اول مکمل کیا تھا. آج انشاءاللہ عز و جل ہم رکوع نمبر 6 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. سبق شروع کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکم، ذال کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جھٹکا دے کر یا سختی سے نہیں پڑھنا. ذال کے اوپر کھڑی زبر کی علامت ہے. کھڑی زبر کھڑی حرکات میں سے ہے، یعنی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کی مقدار یعنی ان کو لمبا کرنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. اس سے زیادہ آپ نے کھڑی حرکات کو لمبا نہیں کرنا. ذالکم، یہ باریک والا کاف ہے، میم ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے. اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے. اقسطوا، یہ موٹے والا قاف ہے، حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حرف اخفا میں سے بھی ہے اور حرف قلقلہ میں سے بھی ہے. موٹے قاف پر قلقلہ کرتے ہیں. جس حرف پر قلقلہ کرتے ہیں اس کو زیادہ واضح کر کے پڑھتے ہیں، جیسے اقسطوا، اس طرح سے. سین حروف صفیریہ میں سے ہے. حروف صفیریہ وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز آنی چاہیے، یعنی سین کو آپ نے صاد یا سا کی طرح نہیں پڑھنا. طا کو بھی پر پڑھتے ہیں کیونکہ طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. تا کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ پر کر کے پڑھنا ہے. اقسطوا، اس طرح سے. عند اللہ، نون ساکن ہے، اس کے بعد دال ہے. دال حروف اخفا میں سے ہے. اخفا کے معنی ہم نے پڑھے تھے، آواز کو ناک میں چھپانا، یعنی مکمل غنہ نہیں کرتے، صرف آواز کو ظاہر کرتے ہیں، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو. عند اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں، اور اس طریقے کو تفخیم کہتے ہیں، یعنی حرف کو پر کر کے پڑھنا. وَأَقْوَمُوا، موٹے والا قاف ہے، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا تھا. قلقلہ کرتے ہیں، حرف مستعلیہ میں سے ہے اور حرف اخفا میں سے بھی. لِلشَّهَادَةِ، یہ موٹے والا ہا ہے، بھاری آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. حلق کے آخر سے یا سینے کے بیچ سے ادا کرتے ہیں، باریک نہیں پڑھنا. لِلشَّهَادَةِ، اس طرح سے. الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ. وَأَدْنَا، دال پر قلقلہ کرتے ہیں، اسی لیے دال کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اد نہیں پڑھنا بلکہ اد پڑھنا ہے، یعنی دال پر آواز کو روک دینا ہے. وَأَد، اس طرح سے. وَأَدْنَا، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کی مقدار ایک الف. چھوٹی مد ہے، اس کی مقدار 2 یا 3 حرکات
یا 2 یا 3 الف کے برابر ہے۔ آپ نے حرکات کے مطابق حروف کو مختصر یا لمبا کرنا ہے، خود سے مختصر یا لمبا نہیں کر سکتے۔ اللہ، ایک لام جو ہم نے پڑھا تھا، لام کی مختلف صورتیں کہ کن صورت میں لام کو پر پڑھنا ہے اور کن صورتوں میں لام کو باریک پڑھنا ہے، لیکن یہ لام اس کو ہم سادہ ہی پڑھیں گے۔ صرف اللہ کے لام کو پر یا باریک پڑھتے ہیں، اس لام کو ہم نے پر یا باریک نہیں پڑھنا، ہمیشہ سادہ پڑھنا ہے۔ ترتابو، را ساکن ہے، یعنی را کے اوپر جزم کی علامت ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ ترتابو، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، با واو پیش بو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، چھوٹی مد ہے، 2 یا 3 حرکات کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ترتابو، اس طرح سے۔ الا ان تکون، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، چھوٹی مد ہے، 2 یا 3 الف کے جتنا لمبا کریں گے۔ ان تکون، نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حرف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ یہ باریک والا کاف ہے، اس کاف کو ہم کہتے ہیں موٹے والا کاف اور اس کاف کو کہتے ہیں باریک کاف۔ کاف واو پیش کو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ۔ تکون تجارتن، لفظ ہے تجارتن، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھتے ہیں۔ تنوین ہے، اس کے بعد ہا ہے، اس ہا کو کہتے ہیں باریک ہا۔ یہ ہا جو ہم نے پڑھی تھی اسے کہتے ہیں موٹے والی ہا یا گول ہا، اور اس ہا کو کہتے ہیں باریک ہا، حلق سے ادا کرتے ہیں۔ تنوین کے بعد ہا ہے، حروف حلقی میں سے اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف ہیں، ان 6 حروف میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے، تو ہم اس کو صرف تجارتن پڑھیں گے، یعنی بغیر غنے کے۔ حاضرتن، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، دعاد ہے، ہمیشہ اور ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال کی طرح نہیں پڑھنا، ہادی نہیں پڑھنا بلکہ ہادی، یعنی پر کر کے پڑھیں گے۔ حاضرتن، را کے اوپر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے۔ تدیرونہا، دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، را کے اوپر پیش ہے، اگر را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو یا را ساکن ہو، ان تمام صورتوں میں را کو پر پڑھتے ہیں۔ را واو پیش رو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، یہاں پر بھی گول ہا ہے، یعنی جس کو بھاری آواز کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تدیرونہا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ۔ بینکم، با یا زبر بئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین، باریک کاف ہے، اس کے بعد میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد فا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن پر غنے کی صورتیں یہ ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے یعنی میم مشدد تب غنہ کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے یعنی اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے تب غنہ کرتے ہیں، لیکن میم ساکن کے بعد اگر با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے جیسے یہاں پر فا ہے تو اس صورت میں صرف غنہ نہیں کرتے، باقی 2 صورتوں میں غنہ کرتے ہیں۔ فلیسا، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین، سین ہے حروف صفیریہ میں سے۔ علیکم، عین کو بھی باریک ہا کی طرح حلق سے ادا کرتے ہیں، الف کی طرح نہیں پڑھنا، یعنی علی نہیں پڑھنا بلکہ علی پڑھنا ہے۔ لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین، علیکم، باریک کاف ہے، اس کے بعد میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جیم ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ جناح،
الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ اللہ، اب یہ جو لام ہے یہ بھی اس لام کی طرح، یعنی اس کو سادہ پڑھنا ہے، اس لام کو بھی ہم نے پر یا باریک نہیں پڑھنا بلکہ سادہ پڑھنا ہے۔ تکتبوہا، یہ جو کاف ہے باریک کاف ہے، اس پہ آپ نے جھٹکا نہیں کھانا، تک نہیں پڑھنا بلکہ تکتبوہا صرف ظاہر کرنا ہے۔ تکتبوہا، با واو پیش بو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، موٹے والا ہا یعنی گول ہا جسے بھاری آواز کے ساتھ ادا کریں گے۔ طوا کی علامت ہے، طوا کا مطلب ہے وقف مطلق یعنی ٹھہرنا لازم ہے۔ وَأَشْهِدُوا، دال واو پیش دو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، چھوٹی مد ہے، 2 یا 3 الف یا 2 یا 3 حرکات کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اذا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، زال ہے، ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں، جھٹکا دے کر یا سختی سے نہیں پڑھنا، زال کو زا کی طرح بھی نہیں پڑھنا اور زال کو زوا کی طرح بھی نہیں پڑھنا۔ تبایعتم، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، عین ہے، ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، الف کی طرح نہیں پڑھنا، تبا یا نہیں پڑھنا بلکہ تبایعتم، عین کو باریک پڑھیں گے۔ میم ساکن ہے، یہاں پر صاد کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے وقف مرخص، میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، یدوار، یہ دواد ہے، پر پڑھیں گے، دال کی طرح نہیں پڑھنا، یدا نہیں پڑھنا بلکہ یدوا پڑھنا ہے، یعنی دواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، بڑی مد ہے، ایک ہم مد پڑھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں چھوٹی مد، اور اس مد کو کہتے ہیں بڑی مد، اس کی مقدار 4 یا 5 الف یا 4 یا 5 حرکات کے برابر ہے، یعنی اس کو 4 یا 5 حرکات کے جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یدوار، را کو اس لیے جلدی پڑھا ہے کیونکہ را کے اوپر تشدید کی علامت ہے، اس لیے را کو تھوڑا سختی سے پڑھا ہے، اور پر بھی پڑھا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر کی علامت ہے۔ کاتبون، لفظ ہے کاتبن، باریک کاف ہے، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، تنوین کے بعد واو مشدد ہے، واو مشدد حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی تنوین کو واو مشدد سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کاتبن نہیں پڑھنا بلکہ کاتبون پڑھنا ہے، واو کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ کاتبون، ولا شہید، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، شہید لفظ ہے، موٹے والا ہا ہے، ہا یا زرہی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، دال ہے، حروف قلقلہ میں سے، قلقلہ کے معنی جنبش یعنی حرکت کے ہیں، حروف قلقلہ ہمیشہ لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آتے ہیں، جس حرف پر قلقلہ کرتے ہیں اس کو زیادہ واضح کر کے پڑھتے ہیں، سادہ نہیں پڑھنا، شہید نہیں پڑھنا بلکہ شہید، دال کی آواز کو زیادہ واضح کرنا ہے۔ طوا ہے، طوا کا مطلب ہے وقف مطلق۔ وَإِن تَفْعَلُوا، نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حرف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ لگتا ہے۔ تفعلوا، عین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ۔ فَإِنَّهُ، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش پر بھی غنہ کرتے ہیں۔ غنے کی مقدار کھڑی حرکات کی طرح 1 الف کے برابر ہے، یہ الٹا پیش ہے کھڑی حرکات میں سے۔ فسوق بکم،
لفظ ہے فسوقن، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، سین واو پہ سو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کا مطلب ہے دو زبر دو زیر دو پیش، تنوین کے بعد حرف با، جیسے یہاں پر یہ لفظ مکمل ہے، اس کے بعد جو لفظ شروع ہے با سے، حرف با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے۔ اس صورت میں نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر، یہ جو آپ میم دیکھ رہے ہیں، میم سے بدل کر اخفا کرتے ہیں۔ فسوقم بیکم، یہ باریک والا کاف ہے، میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ طاء کی علامت دیکھ رہے ہیں، طاء کا مطلب ہے وقف مطلق، یعنی ٹھہرنا لازم ہے۔ واتقوا اللہ، موٹے والا قاف ہے، حروف مستعلیہ میں سے، ہمیشہ اور ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس طریقے کو تفخیم کہتے ہیں۔ صرف اللہ کے لام کو پر یا باریک پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی لام لکھا ہے اس کو ہم پر یا باریک نہیں پڑھتے۔ واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہاں پر عین ہے، عین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں جیسے ہم ہا پڑھتے ہیں۔ آپ نے عین کو الف کی طرح نہیں ادا کرنا، یعنی سادہ نہیں پڑھنا بلکہ باریک کر کے پڑھنا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے لام کو پر پڑھیں گے۔ واللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس صورت میں بھی لام کو پر پڑھتے ہیں۔ بکلی، باریک والا کاف ہے، ایک کاف جسے ہم کہتے ہیں موٹا کاف، حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کاف کو کہتے ہیں باریک کاف۔ شیئن علیم، شین یا زبر شی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یالین، تنوین ہے، اس کے بعد عین ہے، عین حروف ہلکی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، اس کو ہم نے صرف شیئن اس طرح سے پڑھنا ہے۔ علیم، عین ہے، عین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ لام یا زیر لی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ وَإِن، نون ساکن ہے، اس کے بعد باریک کاف ہے، حروف اخفا میں سے، اخفا کا قاعدہ لگتا ہے۔ کنتم، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تا ہے، ان دونوں حروف میں اخفا کا قاعدہ لگتا ہے۔ کنتم، میم ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ علا، عین کو باریک پڑھتے ہیں، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی حرکات میں سے ایک الف کے برابر اس کی مقدار ہے۔ سفاروں، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، لفظ ہے سفارن، لیکن اگر آپ دیکھیں تنوین کے بعد واو مشدد ہے، واو مشدد حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ لگتا ہے۔ اس صورت میں ہم لفظ کو سفارن نہیں پڑھیں گے بلکہ حروف یرملون کی وجہ سے، یعنی ادغام کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے سفارن پڑھیں گے غنہ کر کے۔ سفارن، ولم، میم ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ تجیدو، دال واو پیش دو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ۔ کاتباں، لفظ ہے کاتبن، باریک والا کاف ہے، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، تنوین ہے، اس کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے اخفا کا قاعدہ لگتا ہے۔ فارحانم، فارحانن لفظ ہے، لیکن یہ موٹے والا ہا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کو جتنا لمبا کریں گے، را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ فارحانم،
تنوین کے بعد میم مشدد ہے، یعنی تنوین کے اوپر میم کے اوپر تشدید کی علامت ہے، اس لیے میم مشدد ہے۔ تنوین کو میم مشدد سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جب ہم غنہ کریں گے تو پھر ہم فریحان نون نہیں پڑھیں گے بلکہ فریحان نم پڑھیں گے۔ مقبوداتوں، یہ موٹے والا قاف ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی، حروف اخفا میں سے بھی، اور یہاں پر یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ کے معنی ہم نے پڑھے تھے جنبش یعنی حرکت کے ہیں، یہاں پر قاف پر قلقلہ ہے، اس لیے ہم قاف کو واضح کر کے پڑھیں گے مق، اس طرح سے مقبوداتوں، کاف کو واضح کریں گے، با واو پیش بو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، ضاد ہے، ہمیشہ اور ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں کیونکہ حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ مقبوداتوں، تنوین کے بعد فا ہے، فا حرف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ لگتا ہے، تو کی علامت ہے وقف مطلق۔ فَإِنْ آمینہ، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے فَإِنْ آمینہ بغیر غنہ کیے۔ بَعْدُكُمْ، عین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، ضاد کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، دال کی طرح نہیں پڑھنا، بادو نہیں پڑھنا بلکہ بعدکم۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد جو لفظ شروع ہو رہا ہے وہ با سے شروع ہو رہا ہے، اگر حرف با آ جائے تو اخفائے شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ کریں گے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے تا آیا ہے، یہاں پر واو ہے، اس صورت میں غنہ نہیں کرتے، لیکن میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے یا دوسری میم آ جائے، ان دو صورتوں میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ بعدکم بعدوں، ضاد ہے، پر پڑھتے ہیں، تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، اخفا کا قاعدہ لگتا ہے۔ بعدواں، آپ نے اس کو بادن نہیں پڑھنا کیونکہ اگر بادن پڑھیں گے تو دال کی آواز آئے گی جو کہ صحیح نہیں ہے، آپ نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے بعدواں، اخفا بھی کرنا ہے اور ضاد کو پر بھی پڑھنا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، اب یہاں پر ہم نے زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر حرف دیکھیں آپ نے یا کو بھی نہیں پڑھنا، الف کو بھی نہیں پڑھنا، زال کو حمزہ اور جزم یعنی حمزہ ساکنہ سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، جب ہم نے زی پڑھنا ہے تو ہم نے زال کو اس کے ساتھ ملانا ہے، یا الف کے ساتھ ہم نے نہیں ملانا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ، اس حرف پہ بھی جھٹکا نہیں کھانا، صرف آپ نے زال پہ کھانا ہے، زی پڑھنا ہے، زی نہیں پڑھنا، زی تُؤْمِنَ، اس طرح سے ادا کریں گے۔ امانتہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، الٹا پیش ہے، کھڑی حرکات میں سے اس کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہے۔ امانتہ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، موٹے والا قاف ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اسلام کو باریک پڑھیں گے، اور اس طریقے کو ترقیق کہتے ہیں، یعنی لفظ کو باریک کر کے پڑھنا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھتے ہیں، وقف مطلق ہے۔ وَلَا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اب یہ جو لام ہے اس لام کو ہمیشہ سادہ ہی پڑھتے ہیں، صرف ہم نے پڑھا تھا جو لفظ اللہ کا لام ہے اس کو پوری یا باریک پڑھتے ہیں، اگر ایسے لام آ جائے یعنی لفظ اللہ کے لام کے علاوہ اس کو پوری یا باریک نہیں پڑھنا، سادہ پڑھیں گے ولا، صرف اتنا۔ تکتموا الشہادۃ، باریک کاف ہے، اس کو جھٹکا دے کر تکتموا نہیں پڑھنا بلکہ تکتموا پڑھنا، صرف کاف کو ظاہر کرنا ہے، جیسے ہم تا کو صرف ظاہر کرتے ہیں کاف کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ تکتموا الشہادۃ
الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، موٹے والا ہا ہے جسے ہم گول ہا بھی کہتے ہیں، حلق کے آخر سے پڑھتے ہیں یا سینے کے بیچ سے۔ شہادتا، تا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ تا کے ساتھ الف یا کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو وقف مطلق ہے۔ وَمَن یکتمھا، نون ساکن کے بعد یا مشدد ہے، یا مشدد حروف یرملون میں سے ہے۔ ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، اس صورت میں غنہ کر کے پڑھیں گے اور ہم ومن نہیں پڑھیں گے بلکہ ومئی پڑھیں گے یا کی آواز کے ساتھ۔ وَمَن یکتمھا، موٹے والا ہا ہے، حلق کے آخر سے یا سینے کے بیچ سے ادا کرتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ۔ فَإِنَّهُ، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، کھڑی حرکات میں سے ہے، چھوٹی مد ہے، اس کی مقدار 2 یا 3 حرکات یا 2 یا 3 الف کے برابر ہے۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی حرکات میں سے سا ہے، سا کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں جس طرح آپ زال کو ادا کرتے ہیں، یعنی نرمی کے ساتھ، اسی طرح سا کو بھی نرمی سے پڑھنا ہے، سین کی طرح یا صاد کی طرح پر نہیں پڑھنا بلکہ سادہ پڑھنا ہے اور نرمی کے ساتھ۔ تنوین کے بعد قاف ہے، حروف اخفا میں سے بھی ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ قلبہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، کھڑی حرکات میں سے ہے، تو ہے وقف مطلق۔ واللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے لام کو پر پڑھتے ہیں اور اس طریقے کو تفخیم کہتے ہیں، یعنی پر کر کے پڑھنا۔ بما، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، جب آپ نے بما پڑھنا ہے تو میم کی آواز پر غنہ نہیں کرنا، یعنی میم کی آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا، بیما نہیں پڑھنا بلکہ بیما الف کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بیما تعملون، عین ہے، عین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، الف کی طرح نہیں پڑھنا، تعملون ایسے نہیں پڑھنا بلکہ تعملون۔ لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ۔ علیم، عین ہے، عین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، لام یا زیر لی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ علیم، صدق اللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 3 تلک الرسل کے رکوع نمبر 6 کا دوسرا حصہ مکمل کیا ہے، آیت نمبر 283 تک۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں رکوع نمبر 7 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔